بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بارش سے پہلے ہی چونٹیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چونٹیوں کے بارے میں چند ایسے حقائق کے بارے میں بتانے والے ہیں جو شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہو۔ چونٹیوں سے متعلق سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سلیمان نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر، جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے، فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے جو چونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان نے جب اس چونٹی کی بات سنی تو مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی، آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں۔ دوسری چونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں۔ جدید تحقیق میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ چونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بارش سے پہلے ہی چونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کرتا ہے اور چونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے۔ اس لیے چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات والے بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا امکانات ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم میں غور و فکر کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کے حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ چنانچہ جہاز کے سب سے پہلے موجود مسلمان ہی ہیں۔ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کائنات میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت بات عرض کرنا چاہوں گا۔ چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے راستے میں اپنی انگلی رکھ دیں تو آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی۔ اس لیے راستے اور منزلیں ان کو ملتے ہیں جو اپنے آپ پر اور اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ کسی کے کچھ کہنے پر رک مت جائیں بلکہ اپنا سفر جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عظیم کتاب قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اپنے احکامات کے مطابق بنائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگر کسی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔